ٹھیک ہے, ایسی سوسائٹی بن کیسے گئی, اور چلو اب بن گئی ہے تو اس کو چینج کرنا ہے, مل کے انشاءاللہ چینج کرنا ہے, اور وہ چینج اسلام کے تھرو ہی آ سکتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چینج لائے تھے تو قرآن کے تھرو لائے تھے. عرب سوسائٹی کو چینج کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو بس لاسٹ میں آپ دونوں کے فائنل ورڈز, کچھ فائنل پیس آف ایڈوائسز ٹو آر ینگ گرلز جو شو کو دیکھ رہی ہیں, اور ایسی خواتین جن کی کچھ شکایتیں بھی ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ کڑواہٹ بھی ہے بیکاز آف کچھ حادثات, ہر انسان کے ساتھ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت نیگیٹو پرسیپشنز بھی بنی ہوئی ہیں, کچھ انسیکیورٹیز بھی ہیں وچ آر کوائٹ نیچرل. تو سم لاسٹ فیو ورڈز ٹو ایوری ون ہو از واچنگ دا شو. لیٹس اسٹارٹ ود یو. سو انشاءاللہ 2 سے 3 باتیں ٹو آل دا سسٹرز ہو آر واچنگ اس ٹوڈے. نمبر 1 از دیٹ life itself is generated in struggle. It has to be tough, and no matter what you do and in what belief system you are doing it has to be tough anyway. So اس چیز کے اندر انسان کو ہمیشہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب ٹف تو ہے ہی ہے, but I have to keep myself intact. It's like a ocean جس میں different frequencies کی waves ہوتی ہیں. کبھی چھوٹی ویو آتی ہے, کبھی بڑی ویو آتی ہے, زیادہ مشکل آ جاتی ہے, کم مشکل آ جاتی ہے, بٹ یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر swimming. Just keep swimming, just don't give up. And the second thing I would say is that being a girl, being a female in its essence is so pure and so beautiful that I think we should love ourselves. We should be the first person who love us. مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سب سے پہلے پیار کرنا چاہیے, اور اپنی ایگزسٹنس کے اوپر وی شوڈ بی پراؤڈ, اینڈ وی شوڈ آلویز ورک ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ ان دس آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. بالکل ٹھیک. یو کین آلویز اسٹارٹ آل ٹوگیدر اگین ٹوڈے. ٹل ڈیٹ جو بھی کچھ ہو چکا, جسٹ forget about it and start your new journey. It's a new day tomorrow and you just start your journey. Allah Ta'ala will be with you inshallah. Jazakallah khair. So main message is life is like an ocean, and there are all sorts of waves and you have to counter the waves somehow. Sister, آپ کا فائنل میسیج ہماری جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے اور سسٹرز ہیں ان کے لیے. میں اس حوالے سے کچھ 1-2 باتیں کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر جو یہ ایک نئی چیز چل پڑی ہے, یہ مرد عورت کا کمپیریزن, اور عورت کمزور اور مرد مضبوط, یہ ساری چیزیں, اور پھر مرد کا کیا جسٹیفائڈ ہے عورت پر ظلم کرنا, اور عورت کا مظلوم ہونا ہی یہی کیا درست ہے. یہ تمام چیزیں جو بھی ہے نا, ان سب کی ریزن یہی ہے ہمارے پاس نالج کا نہ ہونا, پراپر نالج کا نہ ہونا. شیخ اکرم ندوی نے یہ کہا تھا کہ اگر مردوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے اسلام میں, تو وہ ہر مرد بھی یہ چاہے گا کہ وہ بھی عورت ہی پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا برین واش یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید مرد اسٹرانگ ہے, مرد زیادہ اسلام میں بھی, حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹرسٹ میں جو امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں یا کانفیڈنس کی ہم بات کرتے ہیں, لائف میں فوکسڈ ہونے کی, یا کسی بھی چیز میں جس چیز کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں, جو پازیٹیو پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس ہمارے ایٹیٹیوڈ میں, ہمارے لائف میں, ہمارے مائنڈ میں تبھی آئیں گی جب ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے ود دا اوتھینٹک نالج آف اسلام. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے, حدیث کو سمجھ کر پڑھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان رائٹس کو, ان تمام چیزوں کو جب آپ پڑھیں گے, دین یو ول ریئلائز انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بنایا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم بھی نہیں ہے اور وہ زیادتی بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو تبھی ریئلائز ہو سکے گی, تبھی آپ سمجھ سکیں گے جب آپ دین کو ٹھیک سے سمجھیں گے. پلس ایک اور چیز, بینگ اے وومن, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑی اور بہت بلیسڈ رسپانسبلٹی رکھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کو ٹرین کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. تو اگر ہم خود اتنے زیادہ کنفیوزڈ رہیں گے اور انہی چیزوں کے اندر کاٹ اپ رہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ہے, عورتوں کے بارے میں کیا ہے, سوسائٹی میں کیا ہے, اگر ان کے آنسرز ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہماری زندگی گزر جائے گی تو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ جواب نہیں مل سکیں گے. تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم یہ آنسرز ڈھونڈیں قرآن اور حدیث سے, اور یہ آنسرز اپنے بچوں کو بتائیں, ان کو ٹرین کریں, تاکہ ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایسی کنفیوز جنریشن نہ ہو, بلکہ ان کے پاس یہ آنسرز پہلے سے موجود ہوں. ایکسیلنٹ, جزاک اللہ خیر, ویری پازیٹیو رپلائی, ویری موٹیویشنل. سو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ, دیکھیں جیسے کہ دونوں جو ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے کمپٹیشن بٹوین میل اینڈ فیمیل.
جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور پھر جس طرح سے نیگیٹیوٹیز پھیلائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میل اور فیمیلز کے حوالے سے. جیسے کہ میں نے 3 کیٹیگریز آپ کو بتائیں کہ اس وقت 3 مائنڈ سیٹس پائے جاتے ہیں یہاں پر. ہماری جو سسٹرز ہیں انفارچونیٹلی ان میں 3 مائنڈ سیٹس بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. انسیکیورٹی ہے, اپریہینشنز ہیں, پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کرنی ہے تو بس اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرنی ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شادی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے تھاٹس اور مائنڈ سیٹس پھیلتے جا رہے ہیں. ہم نے پازیٹیوٹی کا میسیج دینا اور ہمارا میسیج پازیٹیوٹی کا ہی ہے کہ نالج حاصل کریں. آج کے فتنے کے دور میں بہت انفارمیشن ہے اور بہت ٹرینڈز چل رہے ہیں, بڑا کچھ چل رہا ہے. پلیز ڈونٹ فالو ازمز اینڈ اسکزمز اینڈ ٹرینڈز, فالو دا دین آف اللہ. نالج حاصل کریں اور خود کوشش کریں نالج حاصل کرنے کی. لوگوں کی باتیں صرف سن کے امپریس نہ ہوں. گو ٹو دا سورس, قرآن اینڈ سنہ کی طرف جائیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کریں, اپنی آئیڈینٹی کرائسس کو سالو کریں, ریئلائز ہو یو آر, سیلف ورتھ, سیلف کیئر کریں. اس چیز سے نکلیں, ٹرینڈ فالوئنگ سے نکلیں. یہ ہمارا میسیج ہے. آئی ہوپ دس شو واز بینیفیشیل فار یو. ود دس میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اور